میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک ہی پیغام ہے جو میں نے شروع میں عرض کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے عمل سے یہ بتایا، اپنے قول سے بتایا، اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے سے میں بتایا کہ لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول سے غیر مشروط محبت کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امت پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، ان کے معجزے سے بڑے بڑے انعامات ہوئے۔ بنی اسرائیل جن نے ان کو کئی صدیاں اذیت میں رکھا، ان سے نجات ملی، دریا پار کر کے آئے، سمندر پار کر کے آئے، اور بڑے بڑے انعامات ان کو ملتے رہے۔ لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جہاد کرو، انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کرام عطا فرمایا کہ غزوہ بدر یہ قافلے کو روکنے کے لیے چھوٹا سا لشکر گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، حکمت الہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قلیل تعداد کے ذریعے آل حق کو نکھارنا چاہتا تھا، حق کو واضح کرنا چاہتا تھا اور باطل کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے اپنے جو چند افراد تھے 313 کے سامنے حقیقت رکھی، ہم تو قافلے کے لیے آئے تھے اور یہاں تو قافلہ نہیں، وہ جا چکا ہے، اب جنگ کا سامنا ہے، ہم سے 3 گنا بڑا لشکر ہے، 900 سے 1000 کے قریب ان کی تعداد ہے، ان سے ہمارا مسابقہ ہوگا، ان سے ہماری جنگ ہوگی، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کسی بھی صحابی نے 313 میں سے کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم فرمایا تو ہم آ گئے، ہتھیاروں کے بغیر آ گئے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس خوراک نہیں ہے، راشن نہیں ہے، اور جو جنگ کے لیے ضروری اشیاء وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اچانک آ گئے ہیں، لہذا واپس چلتے، جنگ نہیں کرتے۔ کسی بھی صحابی نے اس قسم کی کوئی تعبیر اور بہانہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہم نے آپ کی تائید کی، ہم آپ کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اگر آپ فرمائیں کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عام صحابہ کرام کا یہ عالم ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام سے ممتاز ہیں، اور خلفائے راشدین کی خلافت کی جو ترتیب ہے اس کی ترتیب سے ان کے فضائل ہیں، ان کے کمالات ہیں اور ان کی افضلیت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہے۔ تو جو خلافت کی ترتیب افضلیت کی وہی ترتیب ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا اسی پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو عام صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ جو وفاداری کی اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ بہت سے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ منافقین کی باتیں صحابہ کرام پر فٹ کرتے ہیں۔ منافق تو ہیں منافق، جن منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور بدترین عذاب جہنم میں منافق ہوگا۔ منافقین کے جو واقعات ہیں، منافقین کے بارے میں جو آیات قرآنی ہیں، وہ صحابہ کرام پر فٹ کرتے ہیں۔
یہ ان کے مریض القلب ہونے کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک ہی پیغام ہے جو میں نے شروع عرض کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے عمل سے یہ بتایا، اپنے قول سے بتایا، اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے سے میں بتایا کہ لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول سے غیر مشروط محبت کرو۔ کیا بتایا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے غیر مشروط محبت کرو۔ کیا بتایا بھائی؟ ان کی آواز سے بولیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے غیر مشروط محبت کرو۔ اگر آپ کا باپ ہے وہ بھی سوچو، خلاف شرع باتیں نہ مانو، صحیح باتیں جائز مانو، لیکن اگر آپ کی ماں وہ بھی خلاف شرع بات کرتی ہے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف حکم کرتی ہے، وہ نہ مانو۔ لیکن اللہ رسول کا حکم آ گیا، وہاں اپنی عقل نہ چلاؤ، وہاں اپنی سوچ نہ چلاؤ، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کا حکم ہے، آنکھیں بند کر کے عمل کرو، اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اور دنیا میں اسی میں نجات ہے، قبر میں نجات ہے، حشر میں عزت ہے، اور آخرت میں نجات ہے۔ انشاءاللہ ہم اسلام پر عمل کریں۔ ان کی آواز سے کہیے